اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت چاند کو دیکھنے کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رب کریم ان کو سارا سال خوشیوں سے نوازے، تمام بھلیات سے دور رکھے، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ تو وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو لازمن کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمارے تمام اٹکے ہوئے کاموں کو آسان کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کر لے۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں شیطان کو زنجیروں سے جھڑک دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو سمجھ لیں کہ پھر وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلا دن شروع ہوتا ہے، شیطانوں، سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طلب بہر آگے آ، شکر کر متلاشی رک جا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کے لیے تیار ہو جا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مہینے کو پاتے تو فرمایا کرتے کہ اے اللہ مجھے اگلے رمضان تک پہنچا دے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، واضح نشانیاں ہیں، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اسی لیے کہ تم روزے رکھ سکو۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کر دعا فرماتے اور فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج جو میں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر بعد نماز مغرب کر لینا ہے۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا آئے ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل اردو کوائنٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بہت ہی مبارک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 41 مرتبہ چاند نظر آنے کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو چاند 2-3 دن بعد بھی نظر آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ چاند دیکھ کر کرے، مگر رمضان المبارک کے پہلے دنوں میں ہی اس وظیفے کو کر لے۔ انشاءاللہ رب پاک
آپ کو پورا سال امن و ایمان میں رکھے گا، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، آپ سے تمام بلیات، تمام آفتوں کو دور رکھے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز مغرب رمضان المبارک کا بابرکت چاند دیکھ کر ہاتھ کی انگلیوں پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی بہت ہی مبارک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ لینا ہے۔ اپنے لفظوں میں اپنے اللہ سے التجا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ رب پاک آپ کو ہر مصیبت سے دور رکھے گا، آپ پر امن و سلامتی قائم رکھے گا۔ وظیفہ عمل پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔